وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے اور اس کے راوی اس امت کے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. چوٹی کے محدث اور فقیہ تھے. یہ خیبر والے سال مسلمان ہوئے تھے, یمن سے آئے تھے اور بنو دوس ان کا قبیلہ ہے. اس وقت نبی علیہ السلام خیبر میں تھے تو آپ خیبر میں شریک ہوئے, یعنی غزوے میں شریک نہیں ہو سکے, لیکن پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو اور ساتھ آنے والوں کو جنگ خیبر کے مال غنیمت میں شامل فرمایا تھا. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چپکے رہے. یہ پوری جو آپ کی زندگی باقی تھی, جو 4 یا 5 سال تھے, ساتھ رہے. یعنی اپنے علاقے سے آ گئے اور پھر دوبارہ اپنے علاقے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا. اتنا ان کو شوق تھا نبی علیہ السلام کی صحبت کا اور آپ سے طلب علم اور حدیثیں سننے کا. ایک بار پیغمبر علیہ السلام فرمایا اپنی چادر بچھاؤ, بچھا دی. آپ نے کچھ دعا کی, اس پر پھونک ماری, فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. سینے سے لگا لیا. فرماتا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی علم کی بات نہیں بھولا. 5575 حدیثوں کے یہ راوی جو ہم تک ان کی حدیثیں پہنچی. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ تعلق ایمان کی دلیل ہے. ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے اس صحابی کے تعلق سے. ایک بار ابو ہریرہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. یا اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرما. ابو ہریرہ سے اپنے اس بندے سے محبت فرما اور اس کی ماں سے بھی محبت فرما, اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے. یہ ابو ہریرہ کے مناقب میں سے, اپنے مومن بندوں کا ان دونوں کو محبوب بنا دے. اس کا معنی کیا ہوا؟ جس بندے کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ سچا مومن ہے, اور جس شخص کے دل میں اس عظیم صحابی کے بارے میں کوئی خلل ہے, کسی قسم کی نفرت کے جذبات ہیں, وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. اس کا ایمان مشبوہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بڑے فرقے اور بہت سے لوگ ابو ہریرہ پر طعنہ زنی کرتے رضی اللہ. کوئی کہتا ہے غیر فقیہ ہیں اور کوئی کسی اعتبار سے ان پر طعنہ زنی کرتا ہے. ان سب کے عقیدے اور ایمان مشبوہ ہیں, لیکن ان کی محبت جس شخص کے دل میں ہوگی, سچی محبت, انشاءاللہ وہ سچا مومن ہوگا. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انزل علیہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی, وانذر عشیرتک الاقربین, کہ آپ اپنے قوم کو, قبیلے کو, خاندان کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی ہیں, ان سب کو ڈرائیے. فقال, تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معاشر قریش, اے قریشیو, او کلمۃ نحوھا, اس جیسا اور کلمہ آپ نے کہا, اشتروا انفسکم, اپنی جانوں کو خرید لو, اپنی جانوں کو خرید لو. کس چیز کے ساتھ؟ سچے عقیدے کے ساتھ, توحید کے ساتھ, ایمان باللہ کے ساتھ, تاکہ یہ جنت کا اثاثہ بن جائیں, یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں. جہنم سے بچا لو انہیں, عمل صالح سے خرید کر, ایمان سے خرید کر, اللہ کی توحید سے خرید کر ان کو جہنم سے آزاد کرا لو اور جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا لو اپنے عمل کے ذریعے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ تعالی
سے تمہاری کچھ کفایت نہیں کر سکوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بھتیجا اللہ کا نبی ہے، ہم کو بچا لے گا، نہیں، اس دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یعنی پیغمبر اسلام کی بے بسی، بے اختیاری دنیا میں مشاہدہ کر لی، اور یہ قیامت کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس اللہ کے پیغمبر کے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کی بھی اللہ کے ہاں کچھ کفایت نہ کر سکوں گا، کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آپ کی پھوپھی، ایک ہی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ آپ بھی سن لیجئے، عمل کیجئے، اپنے آپ کو عمل صالح سچے عقیدے سے جہنم سے بچائیے، نکالیے، خریدیے اسے، اور جنت کی وراثت کے قابل بنائیے۔ میں قیامت کے دن آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، جو موجود ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا، کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک خطاب عام تھا، آپ نے تمام صحابہ سے کہا، تمام صحابہ سے فرمایا کہ لا یأتین احد منکم یوم القیامہ وعلی رقبتہ بعیر لہ رغاء ویقول یا محمد اغثنی واقول قد بلغت۔ ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن آؤ، تمہارا برا حال ہو، مجھے تلاش کرتے پھرو، اور تلاش کر کے کہو اغثنی، ہماری مدد کیجئے، ہمیں بچا لیجئے۔ اس وقت میرا کیا جواب ہوگا؟ سن لو، واقول، اس دن میں کہوں گا قد بلغت، میں نے دین پہنچا دیا تھا، ہر بات وعدے کر دی تھی، ہر خیر و شر سے آگاہ کر دیا تھا، تم نے عمل کیوں نہ کیا؟ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی بیٹی سے فرما دے کسی کام نہ آ سکے، بلکہ دنیا میں بھی اتنی بے بسی۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ گھر میں نہیں تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کے گٹھے دکھائے کہ دیکھیں پانی دور سے لاتی ہوں تو کیسے یہ گٹھے پڑ چکے ہیں، پھر کمر کا نشان دکھایا کہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کر یہ کمر پر نشان پڑ گئے، مجھے ایک خادم کی ضرورت، مجھے ایک خادم کی ضرورت۔ تو نبی علیہ السلام آئے تو میری سفارش کیجیے، اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے ایک خادم دے دیں، میری مشکل حل ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام آ گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے فاطمہ کی آمد کا ذکر کیا اور یہ حالت زار بیان کر دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کی تکلیف سے کتنا تڑپے ہوں گے، کتنے مضطرب ہوں گے کہ بیٹی کو اتنی تکلیف ہے۔ لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رخ آخر کی طرف موڑ دیا، خادم نہیں تھا، فوراً اپنی بیٹی کے گھر آ گئے اور کہا کہ بیٹی تم نے خادم کا سوال کیا، تمہیں اس سے بہتر چیز دے دی، دن بھر کام کرتی اور رات کو بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہہ لینا، 33 بار الحمدللہ کہہ دینا، اور 33 بار اللہ اکبر۔ دن بھر کی ساری تھکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے دور کر دے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایک ایسا نسخہ دیا جو قیامت کے دن کارگر ہوگا، اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی۔ یہ ذکر سبحان اللہ، تسبیحات، تحمیدات اور یہ تکبیرات بڑا نافع ذکر ہے، بڑا نافع ذکر۔ جب پیارے پیغمبر معراج پر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اقرئ امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر واپس جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔
اور میرا پیغام دے دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے. وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے. پودے تم نے لگانے، اپنے باغات تم نے تیار کرنے. وَإِنَّ غِرَاسَهَا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بار سبحان اللہ کہو گے جنت میں ایک پودا لگ جائے گا. ایک دفعہ الحمدللہ کہو گے دوسرا پودا، اللہ اکبر تیسرا پودا، لا الہ الا اللہ چوتھا پودا. ذکر کرتے جاؤ اپنے باغات کو پھیلاتے جاؤ. یہ شریعت کی سماحت. تو پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھا بھی نہیں اور اپنی بیٹی کی تربیت کر دی. ان کو ایک ایسی چیز عطا فرما دی جو دنیا میں بھی نافع ہے اور قیامت کے دن بھی نافع ہوگی. تو دیکھیں ان شاہد یہ ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے کتنے وہ بے بس بے اختیار. ان میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی بے بسی دیکھ لو، دنیا میں بھی دیکھ لو اور آخرت کے تعلق سے بھی دیکھ لو. لہذا ہمیں آج اپنے آپ کو خریدنا ہے، جہنم سے نکالنا ہے. عقیدہ توحید کے عوض اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تیاری اور محنت کرنی ہے. یہی چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور قیامت کے دن. قال المؤلف رحمه الله تعالى قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جی یہ تیسرا باب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ توحید کی دوسری برہان ہے. توحید کی دوسری برہان. یہاں ذکر ہے ملائکہ کا، ملائکہ کے خوف کا. ملائکہ کے دل میں کیا ہیبت، کتنا ان میں عجز، کتنا ان میں انکساری، کتنا ان میں خوف. حالانکہ ملائکہ مخلوقات میں سب سے قوی الجثہ اور سب سے قوی مخلوق ہے، عظیم مخلوق ہے اور کثیر تعداد کی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اطت السماء وحق لها ان تئط. ساتوں آسمان حالانکہ بڑے شدید ہیں مگر ان میں چرچراہٹ ہے. آسمانوں میں چرچراہٹ ہے. جیسے اب چارپائی پر بیٹھے تو آپ کے بوجھ سے چارپائی سے ایک آواز آتی ہے چرچراہٹ کی، یہ آپ کے وزن اور بوجھ کی آواز ہے. ساتوں آسمانوں میں چرچراہٹ مسلسل گونجتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے. یہ فرشتوں کا وزن اور فرشتوں کا بوجھ ہے. فرمایا کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ. ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے. کہیں فرشتہ کھڑا ہے اور کہیں رکوع میں ہے اور کہیں سجدے میں. ساتوں آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے. جو فرشتہ قیام میں ہے وہ کب سے قیام میں ہے؟ جب سے پیدا ہوئے. اور کب تک رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو. جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ کب سے رکوع میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا. اور کب تک رکوع میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے. جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ کب سے سجدے میں ہے؟ جب سے پیدا ہوا. اور کب تک سجدے میں رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے. اور جب قیامت قائم ہوگی یہ سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے. ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ ما عبدناک حق العبادہ، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. فرشتوں کو بھی لوگ پکارتے. ان کی اپنی تم ہیبت دیکھو، اپنا ان کا خوف دیکھو. اتنی کثیر تعداد اور یہ اللہ سے خوف کا عالم کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. حالانکہ صدیوں کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح ان کے دلوں میں پیوست تھا. یہ قرآن کی آیت دیکھیے کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. جب ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، فرشتوں کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے تو فرشتے اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا قال ربكم، رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، تو فرشتے جواب دیتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا. وهو العلی الکبیر، اور وہ ذات علی ہے، انتہائی بلند،
سب سے اونچی اور کبیر ہے، بڑی ہے۔ فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی ہے؟ فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی ہے؟ دراصل آگے حدیث پڑھیں گے آپ، اللہ تعالی جبریل امین کو اپنا کوئی فرمان دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہے، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ ہے۔ فرشتے اس تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اتنے فرشتے، اتنی تعداد، یعنی ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 7ویں آسمان میں فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے، بیت المعمور، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں ہر روز، اور جس فرشتے نے ایک بار پڑھ لی اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد۔ اور خوف کا عالم دیکھو، صرف یہ سن کر کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ صادر کرنے لگا فرشتے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے، چنانچہ حدیث پڑھ لیجئے تاکہ پوری تفصیل سامنے آ جائے۔ جی، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قضى الله الامر في السماء، اللہ تعالیٰ جب آسمانوں میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، تو فرشتے اپنے پر جو ہے پھڑپھڑاتے ہیں، اپنے پروں کو مارتے ہیں، خضعانا لقوله، اللہ کے فیصلے کی ہیبت سے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اس قول کی ہیبت سے اپنے پروں کو مارتے ہیں، کأنہ سلسلۃ علی صفوان، جیسے آپ ایک سنگل یا زنجیر لوہے کی اسے کسی چٹیل، کسی جو ہے وہ کسی پتھر پر ماریں، جیسے ایک رخام ہے، سنگ مرمر ہے، اس پر آپ زنجیر ماریں یا ایک لوہے کا سنگل ماریں تو جیسی آواز پیدا ہوتی ہے ویسی آواز فرشتوں کے پروں سے جو ضربیں لگتی ہیں ان سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ ینفذہم ذالک، اللہ تعالی ان کے دلوں میں وہ اپنا قول اور اس قول کی ہیبت داخل کرتا ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آتے ہیں، قالوا ماذا قال ربکم، تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین جو ہیں ان کے دل سے خوف ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہیں اور اللہ کا فرمان لیتے ہیں وہ، اور پھر فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، جس کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب فرشتے آہستہ آہستہ اپنے ہوش میں، اور دل سے خوف ظاہر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے کیا فیصلہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ حق فیصلہ کیا، اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے، ہر فیصلہ سچا ہے اور صدق ہے۔ پھر اس فیصلے سے آگاہ کرتے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ یسمعہ مسترق السمع، فرمایا کہ اس فیصلے کو جب فرشتے بتاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ جن سن لیتے ہیں جو چوری چھپی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں آسمانوں کے فیصلے سننے کے لیے۔ یہ جن ان کے انسانوں سے دنیا میں تعلق ہوتے ہیں
اور یہ ان کی ملی بھگت سے دنیا گمراہ ہوتی. تو بعض اوقات یہ جن اوپر جاتے ہیں، جا کر اوپر فیصلے اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ایک فیصلہ صادر ہوا، فرشتوں کو آگاہی ہوئی، فرشتے اس فیصلے سے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے ہیں، تو وہ آواز ان جنوں کے کانوں میں پڑ گئی. اس فیصلے کا علم ہو گیا. اب وہ جن جلدی سے نیچے آ رہا ہے اس فیصلے کو اپنے ان کاہنوں، نجومیوں اور ساحروں کو سنانے کے لیے یہ فیصلہ آسمان سے صادر ہوا ہے، ہم سن کر آئے. لہذا اس فیصلے کی تم تشہیر کر سکتے ہو. کبھی کبھی یہ موقع بنتا ہے. اکثر تو شہاب ثاقب ایسے جنوں کو پکڑ لیتا ہے اور جلا کر راکھ کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جن سبقت لے جاتے ہیں اور شہاب ثاقب کی زد میں نہیں آتے. کیوں؟ چھوٹ کیوں جاتے ہیں؟ ان کا چھوٹ جانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ بعض باتیں وہ لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے عقیدے کو آزمانا چاہتا ہے. اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ تعلق رکھو. بعض اوقات ظاہر میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے، وہ غلط ہوتی ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے اور وہ فریب ہوتا ہے. مثلا ایک شخص دکان سجائے بیٹھا، آپ اس کے پاس گئے اپنی کوئی تکلیف لے کر، اور وہ آپ کے گھر کی خبریں آپ کو بتا رہا، حالانکہ آپ کو وہ جانتا ہی نہیں، نہ آپ اس کو جانتے. رات آپ نے یہ کھایا، رات آپ کی بیوی سے لڑائی ہوئی، رات فلاں مہمان آیا، اور کل آپ نے یہ کمایا. غیب کی خبر. اب وہ سمجھتا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، اور وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا مرید ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ عورت نے کچے عقیدے کی بڑی جلدی وہ راہ راست سے بھٹک جاتی. یہ تو غیب کی خبریں بتا رہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے پیغمبر کہہ دو آسمانوں اور زمینوں کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی، صرف اللہ جانتا. تو آپ قرآن کو مانیں، اسے کیوں مان رہے؟ امر واقع کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان اس ساحر سے ملا ہوا ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، اور وہ جا کر پہلے سے آپ کی کل کی خبریں بیان کر دیتے ہیں. کل آپ نے یہ کھایا، یہ پیا، فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں مہمان آیا، فلاں سے جھگڑا ہوا، یہ کمایا. وہ کل کی خبریں اس کو پہلے جا کر بتا دیتے ہیں. جو مرض ہے اس کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں. اب وہ بتا رہا آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، کل آپ نے یہ کمایا، یہ کھایا، یہ پیا. اور یہ حیران، یہ تو بڑا پہنچا ہوا، بڑا پہنچا ہوا. چنانچہ اس کا مرید بن جاتا. اور یہ عقیدے کا انحطاط ہے. آپ قرآن کو مانیں، قرآن پاک کے فرمان کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ، سب ختم ہے. جھوٹے ہیں یہ لوگ. یہ انسانوں اور جنوں کی ملی بھگت بعض اوقات لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان جنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک خبر لے کر وہ زمین پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے ساحروں کو بتاتے ہیں، اور ساحر اس خبر کی تشہیر کر دیتے ہیں، اور وہ خبر سچی ہوتی. اللہ کا فیصلہ. اب لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں کہ اس نے فلاں دن جو بات بتائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، حالانکہ ہر روز جھوٹ بولتے ہیں. 100 جھوٹ ان کے یاد نہیں ہوتے، ایک سچ ان کا یاد ہوتا ہے. یعنی کس قدر حماقت ہے لوگوں کی، کتنے اس امتحان میں ناکام ہے. ایک ان کا سچ ان کا یاد ہے، اس کے مقابلے میں 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں. اور یہ کتاب و سنت جو شروع سے لے کر آخر تک سچ ہی سچ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ہمارے سندھ میں کسی نے ٹماٹر کاٹا تو اس کے بیج اتفاقاً ایسے نکلے کہ جیسے اللہ لکھا ہوا. اس نے ڈنڈورا پیٹ دیا، ٹماٹر میں اللہ کا نام. اب سندھ بھر سے لوگ جا رہے ہیں ٹماٹر دیکھنے کے، اس کو نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور وہ کتاب جو اللہ کے عرش سے اتری، اللہ نے بھیجی، جس کی ہر ورق پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں پڑھتا، اسے کوئی نہیں کھولتا. وہ ٹماٹر دیکھنے گئے جو 2 دن بعد سڑ گل گیا اور بات ختم ہو گئی. یہ لوگوں کے عقیدے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو بعض اوقات یہ جن آسمان کی خبر لے آتے ہیں
چنانچہ لوگ اس ایک خبر کو مان لیتے ہیں اور 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، جس کی ہر خبر سچی ہے، ہر فرمان سچا ہے اور حق کی حق ہے۔ نبی علیہ السلام فجر سے قبل دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت الحق قولک الحق وعدک حق لقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق۔ حق کی حق، اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ چنانچہ یہ جو جن ہیں اوپر نیچے تلے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شہاب ثاقب لپکتا ہے ان کی طرف اور ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ خبر اچکنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور شہاب سے بچ کر نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو جو انسان ہیں ان کو آگاہ کر دیتے ہیں، اور وہ اس خبر کو نشر کرتے ہیں، اور لوگ اس ایک سچ پر یقین کر کے ان کے 100 جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ تو اس حدیث سے شاہد کیا ہے؟ فرشتوں کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے لگا اور دل خوف سے بھر گیا اور خوف سے ایک غشی طاری ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ہوش آتا۔ اتنی قوی مخلوق، میں نے کل بتایا تھا نا کہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ 700 سال کوئی تیز رفتار سوار سفر کرتا رہے، کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا؟ اتنا فاصلہ ایک فرشتے کی کندھے سے لے کر کان کی لو تک۔ اتنی قوی مخلوق، مگر خوف کا عالم دیکھو۔ تو جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے سوا، ان میں فرشتے بھی، اور فرشتے جو ہیں وہ قوی الجثہ ہیں، ان کا ہیکل انتہائی قوی ہے اور ان کی جو ایک جسامت انتہائی قوی ہے، مگر ان کا خوف آپ دیکھیے۔ سارے جبریل امین بھی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے ایک بار جبریل امین کو دیکھا، وقت سد الافق، چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنی بڑی مخلوق، لہو 600 جناح، 600 پر تھے ان کے، چاروں طرف سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے خوف کا عالم دیکھو۔ تو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا ان کی بے بسی اور کیا ان کی بے کسی۔ اور یہاں ایک بات اور کہوں گا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے لگا ہے، فرشتے بھی ہوش ہو گئے، آہستہ آہستہ ہوش آئی۔ اب وہ فیصلہ جبریل امین کو حاصل ہوا، فرشتوں کو آگاہی ہوئی۔ اب جبریل امین اس فیصلے کو لے کر نیچے آ رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یعنی آسمانوں پر فیصلے کی عظمت اور فیصلے کی ہیبت پوری طرح قائم اور طاری ہو چکی ہے۔ اب فرشتہ جبریل امین اس کو لے کر نیچے آ رہے، اور نیچے کیسے آ رہے؟ چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی تعداد ساتھ ہے، تاکہ راستے میں کوئی اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ فرشتوں کی ایک تعداد ساتھ ہے، اور جب جبریل امین وہ وحی اللہ کے پیغمبر پر پڑھتے ہیں تو وہ تعداد چاروں طرف پھیلی ہوتی ہے۔ اس فیصلے کی عظمت اور ہیبت، جب اللہ کے نبی کو وہ فیصلہ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہوتی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رأیتہ ينظر علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد، کہ شدت کی سردی میں اللہ کے پیغمبر پر وحی اترتی، میں نے خود پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا۔ فیفصم عنہ، جبریل امین وحی دے کر جب لوٹتے تو ان جبینہ یتفسد عرقا، تو اللہ کے پیغمبر کی جو جبین ہے، یہ دائیں اور بائیں، یہ سامنے کے حصے کو جبہہ بولتے ہیں اور یہ دائیں اور بائیں کو جبین بولتے ہیں۔ جب فرشتہ وحی دے کر لوٹتا تو اللہ کے پیغمبر کی جبین سے، دائیں اور بائیں سے پسینہ یوں گرتا جیسے آپ رگ کاٹ دیں بکرے کی تو جس طرح خون ابلتا ہے اس طرح پسینہ گرتا تھا۔ کب؟ شدت کی سردی میں، گرمی میں نہیں، شدت کی سردی میں۔ اللہ کے فیصلے کی ہیبت کو عام پیغام نہیں ہے، بڑا اہم پیغام ہے، اور یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر پر 23 سال تک بار بار طاری ہوئی۔ فیصلہ آسمان سے چلا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نیچے اترا، فرشتوں کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر کے دل پر پیوست ہوا،
اور اللہ کے پیغمبر پسینے سے نہا گئے. اب نبی علیہ السلام وہ فیصلہ لے کر اپنی قوم کے پاس گئے. قوم کیا کہتی ہے؟ قوم کہتی جادوگر ہے یہ. قوم کہتی کہ ام بہی جنہ، اس کو کچھ جنون ہے، یہ مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے. یہ قوم کا رویہ. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے کتنی سختیاں جھیلی، پتھر کھائے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے. یہ ساری فیصلے کی ہیبت ہے اور اللہ کے پیغمبر کی تکلیف ہے. آج یہ فیصلہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، حدیث ہے، مگر ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے، ہم نہیں مانیں. یہ اللہ کے فیصلے کی ہمارے دل میں ہیبت ہے. یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے. یہ مقام اللہ کا، یہ وقار ہے، اللہ کے فیصلے کی یہ ہیبت ہے. ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، حدیث ہے، صحیح ہے، یہ تمہارے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ کے فیصلے، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، کتنی ہیبت. فرشتوں کے عالم کو دیکھ لو ذرا. جی